أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بچوں، القاعدۃ النورانیہ کی سیشن جاری رکھتے ہوئے آج ہم القاعدۃ النورانیہ کی چیپٹر نمبر 1 کا لیسن نمبر 4 پڑھیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا ٹائٹل حروف ہجا ہے اور اس کا دوسرا نام حروف مفردات بھی ہے۔ مفردات کے معنی ہیں الگ الگ حروف ہجا کل 29 ہے اور ان کو جوڑنے سے قرآن پاک کی عبارت بنتی ہے۔ پیارے بچوں، ہم پچھلے لیسنز میں حروف ہجا الف سے زا تک سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم 4 نیو لیٹرز کی نقطوں کی مدد سے پہچان اور ان کو لکھنے اور پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز تعوذ و تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج کے لیسن کا پہلا لیٹر سیکھتے ہیں۔ اسکرین پر دیکھیے، آپ کے سامنے ایک نیو شیپ بنا رہا ہوں جس کا پہلا حصہ 3 دندانے ہیں اور دوسرا حصہ بڑا نامکمل گول ہے۔ یہ ایک مکمل شیپ ہے اور اس کا نام ہے سین۔ اسے کہتے ہیں سین۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سین۔ شاباش بچوں، یاد رکھیے بچوں، سین کو ہمیشہ سیٹی کے آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سین کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں کا امکان ہوتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 1، لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جیسے سین کے بجائے سین۔ نمبر 2، آخر میں جھٹکا دے کر پڑھنا، جیسے سین کے بجائے سینو۔ نمبر 3، آواز ناک میں لے جا کر پڑھنا، جیسے سین کے بجائے سن۔ آئیے آج کے لیسن کا دوسرا لیٹر سیکھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے سامنے ایک اور شیپ بنا رہا ہوں جو پہلی والی شیپ جیسے ہی ہے۔ یہ سین ہے اور یہ بھی سین ہے۔ ان دونوں کے لکھنے اور پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس سین کے اوپر 3 ڈاٹس لگا دیتا ہوں۔ اب اس شیپ کا نام سین نہیں رہا بلکہ اس مکمل شیپ کا نام ہے شین۔ اسے کہتے ہیں شین۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شین۔ شاباش بچوں، شین کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں کا امکان ہوتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 1، لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جیسے شین کے بجائے شین۔ نمبر 2، آخر میں جھٹکا دے کر پڑھنا، جیسے شین کے بجائے شینو۔ نمبر 3، آواز ناک میں لے جا کر پڑھنا، جیسے شین کے بجائے شن۔ آئیے آج کے لیسن کا تیسرا لیٹر سیکھتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، آپ کے سامنے ایک اور شیپ بنا رہا ہوں جو پہلی والی شیپ سے مختلف ہے۔ اس کا پہلا حصہ انڈانما گول ہے اور اس کا دوسرا حصہ بڑا نامکمل گول ہے۔ اس مکمل شیپ کا نام ہے صاد۔ اس مکمل شیپ کا نام کیا ہے؟ صاد۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صاد۔ شاباش بچوں، یاد رکھیے صاد کو ہمیشہ سیٹی کے آواز کے ساتھ موٹا پڑھیں گے۔ صاد کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں کا امکان ہوتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 1، لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جسے صاد کے بجائے صاد۔ نمبر 2، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا، جیسے صاد کے بجائے صاد۔ نمبر 3، باریک پڑھنا، جیسے صاد کے بجائے صاد۔ آئیے آج کے لیسن کا آخری لیٹر سیکھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے سامنے ایک اور شکل بنا رہا ہوں جو کہ پہلی والی شکل جیسے ہی ہے۔ یہ صاد ہے اور یہ بھی صاد ہے۔ ان دونوں کے لکھنے اور پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس صاد کے اوپر ایک ڈاٹ لگا دیتا ہوں۔ اب اس مکمل شیپ کا نام صاد نہیں رہا بلکہ اس شیپ کا نام ہے واد۔ اس شیپ کا کیا نام ہے؟ واد۔ شاباش بچوں، یاد رکھیے بچوں، واد کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں۔ واد کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں کا امکان ہوتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 1، لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جسے واد کے بجائے واد۔ نمبر 2، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا، جسے واد کے بجائے واد۔ نمبر 3، باریک پڑھنا، جسے واد کے بجائے واد۔
آج ہم نے حروف ہجا کے 4 نیو لیٹرز کے بارے میں پڑھا: سین، شین، صاد، ضاد۔ ہم نے ان 4 لیٹرز کی پہچان، ان کو لکھنے اور پڑھنے کا طریقہ سیکھا۔ سین، جس کا پہلا حصہ 3 دندانے ہیں اور دوسرا حصہ بڑا نامکمل گول ہے، اس کے اوپر کوئی ڈاٹس نہیں۔ شین کے اوپر 3 ڈاٹس ہے۔ صاد، پہلا حصہ انڈا نما گول اور دوسرا حصہ بڑا نامکمل گول ہے، اس کے اوپر کوئی ڈاٹ نہیں۔ ضاد کے اوپر 1 ڈاٹ ہے۔ حروف سین اور شین ہم شکل حروف ہیں، اسی طرح حروف صاد اور ضاد ہم شکل حروف ہیں، ان میں فرق صرف ان کے نقطوں سے کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم آخری بار آج کے سبق کو دوہرا لیتے ہیں، پڑھیے میرے ساتھ: سین، شین، صاد، ضاد۔ الحمدللہ ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں مزید حروف کی پہچان کا طریقہ سیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاستيقظ من نومة الغفلات وليكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي، يكن الرجاء لك مرتعا